الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے. ویسے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سیرت النبی کا ایک حصہ ہے، ہجرت بھی. تو آج اس کو مختصر الفاظ میں مکمل کرتے ہیں اور آئندہ جمعے سے انشاءاللہ ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی. سامعین محترم، جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر پہنچے تو پیچھے سے کفار بھی پہنچ گئے. اب انہوں نے جا کر دیکھا کہ غار ثور وہ غار موجود ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں. یہ دو منظر دیکھ کر وہ واپس لوٹ گئے کہ اگر یہاں ہوتے تو یہ کبوتری اتنا جلدی انڈے نہیں دے سکتی، مکڑی اتنا جلدی جالا نہیں بنا سکتی، اس لیے یہاں نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ابوبکر صدیق کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے یہ بندوبست اللہ پاک نے کیا کہ جب غار کے اندر داخل ہوئے اللہ نے کبوتری کو حکم دے دیا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، کہ اس کو حکم دیا کہ تم انڈے دے دے، مکڑی کو حکم دیا جالا بنا دے. تو وہ کفار، اور پھر انہوں نے ایسا انتظام بھی کیا کہ غار ثور سے ابھی دور تھے. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق نے کندھوں پر سوار کیا تو پہلے دو آدمیوں کے قدم تھے، اس کے نشان دیکھتے ہوئے آئے اور اس سے آگے ایک آدمی کا نشان نظر آنے لگا انہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آتے تو وہ تو دو ہی تھے، ساتھ ابوبکر بھی تھے، تو یہاں تو ایک آدمی کا نشان ہے، اس لیے وہ یہاں نہیں ہے. اور ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کفار سامنے ہمارے کھڑے تھے، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے تھے، ہم انہیں دیکھ رہے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان کو وہاں بھی اندھا کیا کہ اللہ کے محبوب اپنے گھر سے نکل کے ابوبکر صدیق کے گھر آئے، انہیں پتہ نہ چلا، یا گھر کے اندر موجود ہیں لیکن انہیں اللہ پاک نے نہیں دیکھنے دیا، اندھا کر دیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات دیکھتے ہیں کہ کفار کھڑے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار آ گئے، اگر انہوں نے ہمارے پاؤں کو بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا
کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہوں، کفار ہمیں تلاش نہیں کر سکتے، ہمیں پکڑ نہیں سکتے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو 3 دن اور 3 راتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، یہ دونوں ساتھ رہے غار کے اندر۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ وقت یاد کیجیے جب غار کے اندر 2 میں سے دوسرا تھا، یعنی ایک ابو بکر اور دوسرے اللہ کے محبوب علیہ السلام تھے۔ تو اس وقت جب آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لصاحبہ لا تحزن، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، صاحبہ کا لفظ مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے، اس لیے تمام فقہاء کرام نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار قرآن کی نص کا انکار ہے، اور نص قرآن کا انکار جو ہے یہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق کے صحابیت کا منکر اسے مسلمان کسی عالم بھی نہیں کہا۔ تو یہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ جملے نازل فرمائے کہ آپ نے یہ کہنا ہے اپنے یار کو تسلی دینے کے لیے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی گود کی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا ابو بکر کی گود میں، تو دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ریحل ہے اور اس کے اوپر قرآن کھلا ہوا ہے اور ابو بکر صدیق قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور یہ 3 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش بھی تھی، تمنا بھی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول کہ آپ کا اشارہ ہو، مال میرا ہو، میں سارا مال آپ کے اشارے پر قربان کر دوں، اور بیٹی میری ہو اور نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے، اور تیسری کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ چہرہ آپ کا ہو اور آنکھیں میری ہوں، دیدار کرتا رہوں۔ اللہ نے یہ تمنا پوری کی، تینوں تمنائیں پوری کر دی۔ بیٹی بھی صدیق اکبر کی نبی کے گھر کے اندر آئی، مال بھی صدیق اکبر نے سارے کا سارا قربان کر دیا۔ آخری وقت صرف جو گھر کے اندر جو کچھ تھا وہ اٹھا کے لائے اور فرمانے لگے کہ گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آیا۔ اور گھر کے اندر یہ آخری خواہش بھی پوری فرما دی کہ 3 دن اور 3 راتیں جی بھر کے ابو بکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے۔ اور پھر 10ویں دن یعنی گھر سے نکل کر 10ویں دن اگلا سفر روانہ ہوا۔ تو اس سفر کے اندر یہاں جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا عامر بن فہیرہ، وہ روزانہ گھر کے اندر دودھ لاتا تھا، یعنی پورا گھرانہ ہی خدمت کے اندر لگا ہوا ہے، وہ آ کے دودھ دے جاتا، اللہ کے محبوب اور صدیق اکبر دودھ پیتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما وہ روزانہ کھانا پہنچاتی تھی گھر کے اندر، یعنی سارا گھرانہ ہی اللہ کے محبوب کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر جب گھر سے باہر نکلے اور اگلا سفر روانہ ہوا تو سب سے پہلے جو ہے نا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر پہنچے ہیں، اور وہاں جو ہے لوگ پہلے سے منتظر تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کریں گے، دیدار کریں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا استقبال ہوا، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان میں ترانے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر جا کر جب بیٹھے، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے غیبانہ اللہ کے محبوب کا تعارف سنا تھا اور دیکھا نہیں تھا، لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو آ کے پہلے ابو بکر صدیق کو سلام کرتے، بعد میں اللہ کے رسول کو سلام کرتے، کچھ لوگ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، بعد میں ابو بکر صدیق کو۔
یہی منظر جاری رہا. اللہ کے محبوب نے بھی نہیں کہا کہ یہ اب میرا غلام ہے، میں نبی ہوں. اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا. جب دھوپ چڑھی، سورج چڑھا، دھوپ کی شعائیں پڑنے لگی تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر کا سایہ اللہ کے محبوب پر کیا. اس وقت لوگوں نے پہچانا یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے. یہ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی کے اندر اس طرح رنگ دیا تھا کہ لوگ پہچان نہیں سکتے تھے. اور یہ یہی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ دور سے آتے تھے نا، جنہوں نے اللہ کے محبوب کو نہیں دیکھا تھا، صرف تعارف کتابوں کے اندر پڑھا تھا، تورات میں، انجیل میں، تو وہ اگر کوئی صحابی چلتا ہوا جا رہا ہوتا تھا تو وہ بھول جاتے تھے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے. ان کا لباس، ان کے چلنے کا انداز بالکل اللہ کے محبوب علیہ السلام جیسا. یعنی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کے رنگ میں رنگ دیا تھا. تو جب وہاں پہنچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں مسجد قباء بنائی، جس کی تعریف سورۃ توبہ کے اندر ہے کہ اس کو بنانے والے وہ لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ان کی پاکیزگی کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے وہ پاکیزہ لوگ ہیں. اور اس مسجد کی بنیاد کے بارے میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا پتھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے مسجد کی بنیاد میں رکھا. دوسرا پتھر ابو بکر صدیق نے اٹھایا. تیسرا پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا. اور چوتھا پتھر حضرت عثمان غنی نے اٹھایا. یہاں تک لکھا ہے اس مسجد قباء کی تعمیر کے بارے میں کہ یہ چار، اس کے اندر علماء اکرام نے فرمایا کہ یہی ترتیب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد سب سے پہلا پتھر ابو بکر نے رکھا، یعنی نبوت کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہوں گے. دوسرا پتھر حضرت عمر نے رکھا تو پتہ چل گیا کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہوں گے. تیسرا پتھر حضرت عثمان نے رکھا تو پتہ چلا کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. پھر یہاں سے آگے روانہ ہوئے تو آگے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ یعنی جو بادشاہ ایک وہاں پہنچا تھا اور ان کے ساتھ علماء اکرام تھے، انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں اس شہر کے اندر، مدینے کے اندر آخری نبی خاتم النبیین تشریف لائیں گے ہجرت کر کے اور جہاں وہ قیام فرمائیں گے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان بھی بنایا ہے، خط بھی لکھا کہ یہ خط اللہ کے محبوب کو پہنچا دینا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ان کا کلمہ پڑھوں گا، ان کی مدد کروں گا، لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا میرا خط پہنچا دینا. تو اس کے اندر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی تھی اور اپنے ایمان کا اظہار بھی اس نے کیا تھا. وہ اسی طرح سلسلہ وار چلتا چلتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو خط بھی ملا اور وہ مکان بھی ملا جو اللہ کے محبوب کے لیے اس بادشاہ نے تیار کیا تھا کہ جب وہ آئیں گے اس مکان کے اندر رہیں گے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحنی ہے وہ تمام صحابہ کرام کی تمنا تھی کہ میرے گھر کے اندر اللہ کے محبوب کا قیام ہو، میرے گھر کے اندر اللہ کے محبوب کا قیام ہو. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روحنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چل رہی ہے، میں نے اس کی مہار چھوڑ دی ہے، یہ وہیں بیٹھے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا. تو وہ اسی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کے سامنے جا کے بیٹھی. پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط بھی اللہ کے محبوب کو دیا اور فرمایا کہ یہ مکان بھی اس نے آپ کے لیے تعمیر کیا تھا. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس مکان کے اندر رہنے لگے اور اس خط کو پڑھا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ایمان کی تصدیق بھی کی. اسی طرح پھر وہاں جا کے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. اب مسجد نبوی کے بارے میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ پہلا پتھر اس کی بنیاد میں اللہ کے محبوب نے رکھا، دوسرا پتھر ابو بکر صدیق نے، تیسرا حضرت عمر نے، چوتھا عثمان غنی نے اور پانچواں پتھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا. اس سے پتہ چلا کہ یہ ترتیب آپ جو خلفاء راشدین ہیں، خلافت راشدہ ابو بکر عمر عثمان علی، ان کی جو خلافت ہے اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہو چکا تھا کہ آپ کے بعد یہ چاروں ترتیب سے خلیفہ بنیں گے. تو اس لیے بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ، اس کو اپنانا ضروری ہے. صرف ہم ان کی تعریف کرتے رہیں اور صحابہ کرام کی تعریف کرتے رہیں، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا جب ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے.
تو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے انشاءاللہ زندگی نے وفا دی تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ولادت رسول پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت پائے۔